الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 پڑھیں گے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ جی، مثلهم كمثل اللہ، سیدھے سیدھے لفظ ہیں یہ، میم پہ زبر، سا پہ زبر۔ صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ سا کی آواز سیٹی نہ آئے، سا کی آواز میں اور زال کی آواز میں بہت نرمی سے پیار سے سا، دو جگہ پہ تیسری جگہ پہ زال آ رہا ہے، ان کی آواز میں بالکل بھی سیٹی نہ آئے، بہت نرمی سے ادا کرنا ہے۔ کاف بھی باریک ہے، تو میم پہ سا پہ زبر، لام پہ پیش، ہا پہ پیش، آگے میم ساکن کسی کو نہیں کھینچنا۔ ایسے ہی کاف پہ میم پہ سا پہ زبر اور لام کے نیچے زیر ہے، کسی کو نہیں کھینچنا، لام کو لام سے ملا دینا ہے۔ مثلهم كمثل اللہ، مثلهم كمثل اللہ، آگے زال ہے، زال کے نیچے زیر ہے، زال کو نرمی سے پیار سے پڑھنا ہے، اور زال کے زیر کو ہم نے آگے سین کے ساتھ ملانا ہے۔ زال نرمی سے سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ کمثل الذی، زال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سین میں آئے گی۔ کمثل الذی استوى، واو ساکن سے پہلے تا پہ زبر، واو ملین، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ مثلهم كمثل الذی استوى، كمثل الذی استوى، آگے قاف پہ زبر، دال پہ بھی زبر، لیکن قاف حروف مستعلیہ میں سے، اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ذی استوقد، ذی استوقد، ذی استوقد نارا، نون پہ زبر ہے، ساتھ میں الف ہے، تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، الف مدہ اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نا، اگر رو پہ دو زبر ہیں، اگر ہم وقف کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک زبر پڑھیں گے، اگر نہیں کریں گے تو دونوں پڑھیں گے۔ ذی استوقد نارا، وقف کریں گے تو ایسے ہم را کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذی استوقد نارا، اگر وقف نہیں کرتے تو ذی استوقد نارا، لیکن وقف ہم کر سکتے ہیں کیونکہ جیم لکھا ہوا ہے، وقف جائز کی علامت ہے، تو ہم یہاں پہ وقف کر لیں گے۔ آگے ہمارے پاس جو آیت آ رہی ہے اینڈ تک، وہ لمبی ہے، تو پھر ہم ایک سانس میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما، فا پہ زبر، لام پہ زبر، لام کا آگے میم مشدد ہے، لام کا زبر ہم میم کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کریں گے۔ فلما، اس کے بعد میم پہ زبر ہے، آگے الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، پہلے ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، پھر ہم الف مدہ کو کھینچیں گے۔ فلما، فلما، اس کے بعد حمزہ پہ زبر ہے، تو پہلے لفظ کے اینڈ میں الف مدہ، دوسرے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس مد ہوگی، مد منفصل، کیونکہ دو علیحدہ علیحدہ لفظوں میں ایک کے اینڈ میں الف مدہ اور دوسرے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو مد منفصل، اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فلما أغى
فلما اغوا، آگے غاد ہے، غاد کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. غاد کا مقصد میں نے بہت دفعہ ریپیٹ کیا، پھر کر دیتی ہوں. جب ہماری زبان کی جو جڑ والی سائڈ کے کنارے ہیں وہ اوپر والی ڈاڑوں کے ساتھ لگیں گے دونوں سائڈوں سے تو غاد ادا ہوگا. غاد موٹا کر کے پڑھیں گے اسے. فلما اغوا، آگے ضاد پہ زبر اور ساتھ میں الف ہے، یہ الف مدہ ہے. الف مد سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. ساتھ میں اسی حرف میں ہمارے پاس حمزہ آ رہا ہے. ایک ہی لفظ میں الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مد ہوگی وہ ہوگی مد متصل، یعنی کہ ملے ہوئے ایک ہی لفظ میں حرف مدہ اور حمزہ. فلما اضاءت، کھینچنے کی مقدار دونوں کی ایک ہی ہے، 3 سے 4، 3.5 4 الف کے برابر ہم انہیں کھینچتے ہیں، مد متصل کو بھی منفصل کو بھی. آگے تا ساکن ہے، اس کے بعد کو ہلانا نہیں ہے، آرام سے ادا کرنا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، الف سے پہلے میم پہ زبر، الف مدہ ہو گیا. ما، اس کو میم کو آواز کو ہم کھینچیں گے. ما، منہ کو کھول کے بولیں گے، منہ بند کر کے بولیں گے تو میم کی آواز ناک میں چل جائے گی، ناک میں نہیں جانی چاہیے. آگے واو ساکن سے پہلے ہا پہ زبر ہے، واو لین ہے، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا. ما حو، ما حو، لام پہ زبر، ہا پہ الٹا پیش، ہا پہ الٹا پیش ہے جو واو مدہ کے قائم مقام ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. ما حولہ، ما حولہ، ما حولہ. ذہب اللہ، ذال بہت نرمی سے پیار سے ادا کیا جائے گا. اس کے بعد ہا پہ بھی زبر ہے، با پہ بھی زبر ہے، لیکن با کا زبر ہم اس میں جلالت اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور اس میں جلالت اللہ پر پڑھا جائے گا. ذہب اللہ، ذہب اللہ، ذہب اللہ. اللہ کے لام پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے الف کے برابر. ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، با کے نیچے زیر، آگے واو ساکن سے پہلے نون پہ پیش ہے تو واو مدہ ہے، نون کے بعد ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بنو، بنو، آگے را کے نیچے دیر، ہا کے نیچے دیر اور میم ساکن، کسی کو کھینچنا نہیں ہے. بنورہم، را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم وترکہم، تا پہ زبر، را پہ بھی زبر، را پہ زبر ہو تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم یہ را بھی موٹا پڑھیں گے. تارا، وتارا، کاف پہ زبر، ہا پہ پیش اور میم ساکن، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے. بنورہم وترکہم، بنورہم وترکہم. بنورہم کا را باریک کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، ترکہم کا را پور کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. بنورہم وترکہم فی ظلمات اللہ، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر، یا مدہ، اس کو ہم کھینچیں گے. فی، وترکہم فی، وترکہم فی ظلمات اللہ. غا، ذال، سا، تینوں حرف جو ہیں وہ نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، سیٹی کی آواز نہیں آتی. ان میں فرق یہ ہے کہ سا کی آواز اور ذال کی آواز کو جو ہے وہ سین اور زا سے مختلف کرتے ہیں. انہیں سیٹی سے پڑھتے ہیں سین اور زا کو، سا اور ذال کو نرمی سے. اور غا ذال سے تقریباً متشابہ ہے لفظ، تو اس کی آواز کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یہ حروف مستعلیہ ہے. فی غلو، سیٹی کی آواز اس میں بھی نہیں آئے گی لیکن اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. فی غلو، فی
فی غلو میم پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی ظلمات، فی ظلمات، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین اور اس کے بعد لام پہ شد. ادغام کا قاعدہ ادغام بلا غنہ. فی ظلمات اللہ، الف سے پہلے زبر اس لیے یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے. فی ظلمات اللہ، فی ظلمات اللہ یبصرون. یا پہ پیش آگے با ساکن، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے ہم اس کے آواز کو جنبش دے کے پڑھیں گے. یب، یب، آگے صاد کے نیچے زیر ہے، صاد حروف مستعلیہ سے ہے اور اس کو سٹی کی آواز کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. یبصری، یبصری، آگے را پہ پیش ہے، را پر پڑھا جائے گا اور ساتھ میں واو ساکن ہے اور را کی آواز کو کھینچیں گے بھی کیونکہ واو مدہ ہے. یبصرو، یبصرو، اینڈ میں ہم نے نون پہ وقف کرنا ہے تو یہاں پہ ہم الف اس کے زبر کو ہٹا کے اسے ساکن کریں گے. حرف مدہ کے بعد وقف کرنے کے لیے ہم عارضی سکون دیں گے تو یہاں پہ مد عارض ہوگی، وقف ہم کھینچ کے کریں گے. فی ظلمات لا یبصرون، فی ظلمات لا یبصرون. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک، ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. آپ قواعد کی مشق کر لیں، سبق کو سمجھ لیں، پڑھ لیں اور اگر آپ کو سمجھ آئے اپنے بچوں کو سکھائیں. انہی کے لیے یہ تھوڑا تھوڑا سبق بچوں کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے تاکہ کوئی بچہ اگر قرآن پاک پڑھنا چاہے تو ہمارے ساتھ ساتھ پڑھ سکتا ہے. تو آپ اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.